داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 303۔ الناصر کا سر ڈول گیا۔ وہ صحرا کی صحبتیں برداشت کر سکتا تھا، اپنے ساتھیوں کی یہ حالت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ انہیں سنبھالنا اس کے بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کی اپنی جسمانی حالت بھی دگرگوں ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اب ایک ہی ساتھی رہ گیا تھا جس کا دماغ ابھی ٹھکانے تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ بے شک ختم ہو چکا تھا۔ ان کے جو دو ساتھی باغ اور رقص کے واہمے کے پیچھے دوڑے تھے، چند قدم دوڑ کر گر پڑے۔ انہیں گرنا ہی تھا، ان کے جسموں میں رہا ہی کیا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھی نے انہیں بٹھا کر اپنے سہارے لے لیا اور ان پر کپڑوں کا سایہ کر دیا۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور سر ڈول رہے تھے۔ تم اللہ کے سپاہی ہو، الناصر نے دھیمی سی آواز میں کہنا شروع کیا۔ تم قبلہ اول اور خانہ کعبہ کے پاسبان ہو۔ تم نے اسلام کے دشمنوں کی کمر توڑ دی ہے۔ تم سے کفار ڈرتے اور کانپتے ہیں۔ تم شعلوں کو روندنے والے مرد مومن ہو۔ اس صحرا کو، پیاس کو اور سورج کے قہر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تمہیں فرشتے بہشت کی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ تمہارا جسم پیاسا ہے، روح پیاسی نہیں۔ ایمان والے پانی کی ٹھنڈک سے نہیں، ایمان کی حرارت سے زندہ رہتے ہیں۔ دونوں نے آنکھیں کھول دیں اور الناصر کو دیکھا۔ الناصر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے جذبات کے غلبے سے جو باتیں کہی تھیں وہ اثر کر گئیں۔ دونوں سپاہی تصوروں اور واہموں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں آ گئے۔ وہ اٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چل پڑے۔ صبح روانگی کے وقت انہیں ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کے جو ستون اور مینار نظر آئے تھے وہ قریب آ گئے تھے۔ اب وہ بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہاں پانی ہوگا۔ وہاں نشیب اور کھنڈالے بھی ہو سکتے تھے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ پانی کے قریب آ گئے ہیں اور آج شام سے پہلے پانی مل جائے گا۔ مگر وہ زمین اور وہ ماحول ایسی اور اتنی گرم حقیقت تھی کہ پانی کی امید شبنم کے قطرے کی طرح اڑ گئی۔ وہ ٹینوں اور ٹیکریوں کے اور قریب چلے گئے۔ اچانک ایک سپاہی دوڑ اٹھا۔ وہ نعرے لگا رہا تھا، میرا گاؤں آ گیا ہے، میں سب کے لیے کھانا پکوانے جا رہا ہوں۔ کنویں سے میرے گاؤں کی لڑکیاں پانی نکال رہی ہیں۔ اس کے پیچھے دوسرا سپاہی دوڑ پڑا اور چلانے لگا، مرغابیاں مرغابیاں۔ وہ دوڑتے دوڑتے منہ کے بل گرا اور ہاتھ سے مٹی اور ریت اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ الناصر اور اس کا تیسرا ساتھی دوڑے، اس کے منہ سے مٹی نکالی، کپڑے سے منہ صاف کیا اور اسے اٹھایا، مگر وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ دوسرا سپاہی بھی گر پڑا تھا اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے کہہ رہا تھا، کنویں سے پانی پی لوں پھر تمہارے لیے کھانا پکواؤں گا۔ الناصر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے خدائے ذوالجلال، ہم تیرے نام پر لڑنے اور مرنے آئے تھے، کوئی گناہ نہیں کیا، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اگر کفار سے لڑنا گناہ ہے تو ہمیں بخش دے صحراؤں کو آگ لگانے والے خدا، میری جان لے لے، میرے خون کو پانی بنا دے، میرے ساتھی پی کر زندہ رہیں۔ انہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کے غاصبوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے، میرے خون کو پانی بنا اور انہیں پلا دے۔ اس کے ساتھی آہستہ آہستہ اٹھے اور ہاتھ آگے کو پھیلا کر یوں چلنے لگے جیسے انہیں کچھ نظر آ رہا ہو جس تک وہ پہنچنا چاہتے ہوں۔ الناصر اور اس کے ساتھی نے، جو ذہنی لحاظ سے بھی ٹھیک تھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ بھی قدم گھسیٹنے لگے۔ اس وقت الناصر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور چھٹ گیا، جیسے سیاہ گھٹا کا ٹکڑا چاند کے آگے سے گزر گیا ہو۔ اندھیرا گزر جانے کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے اسے سبزہ زار سا نظر آیا ہو، مگر اس کے سامنے ٹیلوں اور چٹانوں کے مینار اور ستون تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سبزہ دیکھا ضرور تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ صحرا اسے بھی فریب دینے لگا ہے۔ وہ ٹیلوں کے اندر جا رہے تھے۔ یہ ٹیلے چوڑے تھے، کوئی اونچا تھا، کہیں کہیں کوئی ریتیلی چٹان بھی نظر آتی تھی۔ وہ اور آگے گئے تو کسی ندی یا دریا کا خشک پاٹ آ گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ صدیوں سے یہاں سے پانی نہیں گزرا۔ الناصر آگے آگے اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ الناصر چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا، مگر اسے جو کچھ دکھائی دیا تھا وہ بدستور نظر آتا رہا۔ خشک پاٹ کے بائیں کنارے پر ریتیلی چٹان تھی جو اوپر جا کر آگے کو جھکائی تھی۔ شاید 1-2 صدیاں پہلے اس کے دامن سے پانی ٹکراتا رہا تھا۔ وہاں سے یہ پانی کی ماری ہوئی تھی۔ اس کی شکل برآمدے کی سی بنی ہوئی تھی۔ چھت خاصی اونچی تھی اور وہاں سایہ تھا۔
اس سائے میں 2 گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے قریب 2 جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے رنگ گورے اور نقش و نگار بہت دلکش تھے۔ الناصر نے ان سے دور رک کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تمہیں بھی وہ 2 لڑکیاں اور 2 گھوڑے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے وہ 2 ساتھی جو واہموں اور تصوروں کا شکار ہو چکے تھے خاموش رہے۔ ایک نے کہا، دھند ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ گر پڑا۔ اس کا وہ ساتھی جو ذہنی لحاظ سے ابھی ٹھیک تھا سرگوشی میں بولا، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ ہم پر رحم کرے۔ الناصر نے کہا، ہم دونوں کے بھی دماغ معاف ہو گئے ہیں، ہمیں بھی وہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہیں۔ جہنم کے اس ویرانے میں اتنی خوبصورت لڑکیاں نہیں آ سکتیں۔ اگر ان کا لباس صحرائی خانہ بدوشوں جیسا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تصور نہیں، حقیقت ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، آگے چلو، سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ لڑکیاں نہیں، ہمارے ذہنوں کا فطور ہے۔ مگر میں ہوش میں ہوں، الناصر نے کہا، میں تمہیں پہچان رہا ہوں، تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میرا دماغ میرے قابو میں ہے۔ میں بھی ہوش میں ہوں، اس کے ساتھی نے کہا، اگر ہم حقیقت میں لڑکیاں دیکھ رہے ہیں تو جنات ہوں گے۔ لڑکیاں اس طرح بے حس و حرکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھیں جیسے بت ہوں۔ الناصر دلیر آدمی تھا، وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا۔ لڑکیاں غائب نہ ہوئیں، وہ ان سے 4-5 قدم دور تھا، جب ایک لڑکی نے جو دوسری سے عمر میں کچھ بڑی لگتی تھی دایاں بازو الناصر کی طرف کیا۔ لڑکی کی مٹھی بند تھی، اس نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی آگے کو کر دی۔ الناصر رک گیا، اس نے اتنی خوبصورت لڑکیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ سر کی اوڑھنی سے ان کے جو بال شانوں پر پڑے نظر آتے تھے وہ باریک ریشم کے تار لگتے تھے۔ دونوں لڑکیوں کی آنکھوں کا رنگ بھی دلکش اور عجیب تھا، آنکھیں ہیروں کی طرح چمکتی تھیں۔ تم سپاہی ہو؟ بڑی لڑکی نے کہا۔ کس کے سپاہی ہو؟ سب کچھ بتاؤں گا، الناصر نے کہا، مجھے یہ بتا دو کہ تم صحرا کا دھوکہ ہو یا جنات کی مخلوق میں سے ہو؟ ہم جو کچھ بھی ہیں تم بتاؤ کون ہو اور ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہم صحرا کا فریب نہیں، تم ہمیں دیکھ رہے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار سپاہی ہیں، الناصر نے کہا، راستہ بھول کر ادھر آ نکلے ہیں۔ اگر تم جنات میں سے ہو تو تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ میرے ان ساتھیوں کو پانی پلا دو اور اس کے عوض میری جان لے لو، یہ میری ذمہ داری میں ہے۔ اپنے ہتھیار ہمارے آگے پھینک دو، لڑکی نے اپنا بازو نیچے کرتے ہوئے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر مانگی ہوئی چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اپنے ساتھیوں کو سائے میں لے آؤ۔ الناصر نے اپنے وجود میں ایک لہر دوڑتی محسوس کی، جیسے سر سے داخل ہوئی ہو اور پاؤں سے نکل گئی ہو۔ وہ انسانوں کا مقابلہ کرنے والا جانباز تھا، اس کے شب خون اس کے ساتھیوں کو حیران کر دیا کرتے تھے، مگر ان لڑکیوں کے آگے وہ بزدل بن گیا۔ اس کے دل پر ایسے خوف کی گرفت تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جنات کی کہانیاں سنتا رہا تھا، جنات سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اسے ہر لمحہ توقع تھی کہ یہ 2 لڑکیاں اور 2 گھوڑے غائب ہو جائیں گے یا شکلیں بدل لیں گے۔ ان کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ بے بس اور مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ سائے میں چلیں۔ ان میں سے ایک تو بے ہوش پڑا تھا، اسے گھسیٹ کر سائے میں لے گئے۔ اپنے متعلق بتاؤ، تم کیا کر کے آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ پانی پلاؤ، الناصر نے التجا کی۔ سنا ہے جنات ہر چیز حاضر کر دیا کرتے ہیں، گھوڑوں کے ساتھ مشکیزیں ہیں، لڑکی نے کہا، ایک کھول لو۔ الناصر نے ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا مشکیزہ کھولا، پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بے ہوش ساتھی کے منہ میں پانی ٹپکایا، اس نے آنکھ کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ الناصر نے مشکیزہ اس کے منہ سے لگا دیا، لیکن اسے زیادہ پانی نہ پینے دیا۔ باری باری سب نے پانی پی لیا۔ الناصر کا دماغ صاف ہو گیا، اس نے سوچا کہ یہ لڑکیاں تصور یا واہمہ ہوتیں تو دماغ میں جان آ جانے سے واہمہ غائب ہو جاتا، لیکن لڑکیاں وہاں موجود تھیں، اور سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس نے پانی پیا تھا۔ اگر پانی محض تصور ہوتا تو اس سے اس کے جسم میں تازگی نہ آتی۔ اس نے لڑکیوں کو ایک بار پھر دیکھا اور بڑی غور سے دیکھا، اب وہ اسے اور زیادہ حسین نظر آئیں۔ وہ یقیناً انسان نہیں تھیں۔ جاری ہے، اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔